قرآن مجید واقعتاً ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ ہدایت کس کے لیے ہے، کیسے ملے گی، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم، انہ بے شک ہو یہ، انہ بے شک یہ یعنی قرآن، لقول قول بات، لا واقعی تاکید کے لیے آیا ہے یہ لام، لقول واقعی بات ہے، رسول ایک رسول کی، کریم معزز، رسول کریم ایک معزز پیغام لانے والے کی۔ قول اور رسول مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، قول رسول رسول کی بات، اور رسول اور کریم مل کے مرکب توصیفی بن رہا ہے، کریم صفت ہے رسول کی پیغام لانے والے کی۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کی بات ہے۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ قرآن، کبھی کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، کبھی کہتے کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے کسی کاہن کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے قسمیں اٹھائیں، قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ تو ایک معزز پیغام لانے والے کی بات ہے، یعنی جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے، یہ ان کی بات ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ جو پیغام لانے والا ہے وہ کیسا طاقتور ہے؟ ذی قوت، ذی والا، قوت قوت، ذی قوت قوت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل امین کو، زمین سے لے کر وہ آسمان تک پورا افق کور کیے ہوئے ہیں، اور 600 پر ہیں، اندازہ لگائیے کتنا قوت والا ہے وہ۔ ذی قوت قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، اندہ نزدیک، پاس، ذی العرش ذی والے، ذی العرش عرش والے کے، اندہ ذی العرش عرش والے کے ہاں، اس کے پاس، مکین بلند مرتبے والا ہے، مکین مکان رہنے کی جگہ، مکین رہنے والا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ کیا ہے؟ مکین ہے، اس کو جو بلند مقام والا ہے، بلند مرتبے والا ہے۔ ذی قوت بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے۔ جو قرآن کو لے کے آیا، پیغام جو لے کے آیا وہ بڑا ہی طاقتور ہے، ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے پیغام لے کے آیا، کسی نے پیغام میں اس سے پیغام تبدیل کروا لیا، جیسے اگر یہ ہمارے عام ہو رہا ہے، وہاں سے پیغام کچھ اور آتا ہے، جیل سے آگے جا کے ڈلیور کوئی اور ہوتا ہے، بہر خبر کوئی اور ہوتی ہے،
اور پیغام وصول کرنے والے بعض اوقات پیغام دینے والا تبدیلی کر لیتا ہے اور بعض اوقات پیغام وصول کرنے والے تبدیلی کر لیتے ہیں. نہیں، اس میں سے یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، یہ بتا دیں، یہ نہ بتائیں، تبدیل کر لیتے ہیں. لیکن قرآن کا جو پیغام لے کے آیا ہے وہ بڑا ہی طاقتور ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں کروا سکتا. مطاعن ثم امین، مطاعن اس کی اطاعت کی جاتی ہے، مطاعن اس کی اطاعت کی جاتی ہے. مطیع ہوتا ہے نا فرما بردار، اطاعت کرنے والا، اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے. جبرائیل امین کی اطاعت کی جاتی ہے. سما وہاں، یعنی جتنے فرشتے ہیں تمام جبرائیل امین کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. امین امان، سما وہاں، امین امانت دار ہے. مطاعن ثم امین جس کی وہاں اطاعت کی جاتی ہے، امانت دار ہے. یعنی جو پیغام ان کو ملا وہ ویسے کا ویسے ہی انہوں نے پورے کا پورا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. وہ بڑے امانت دار ہیں، طاقتور بھی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے وہ مرتبے والا ہے اور امانت دار ہے. اب یہ باتیں تو ہوئی جبرائیل امین کے بارے میں جو پیغام لے کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو قرآن لے کے آئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، وما اور ما نہیں، وما اور نہیں ہے، صاحبکم بڑا ہی آسان سبق ہے، صاحب دوست، کم تمہارا دوست، تمہارا ساتھی. وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارا دوست، بمجنون مجنون دیوانہ. یہ جو با ہے یہ ما کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے ہے. وما صاحبکم بمجنون اور نہیں تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے. یہ با کی وجہ سے ما کے معنی میں اضافہ کرتے ہوئے یہاں ہرگز لفظ کا اضافہ کیا، اور تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میرے پاس جبرائیل امین لے کے آتے ہیں، وہ مجھے پڑھاتے ہیں، وہ مجھے سکھاتے ہیں، میں نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کوئی بات لوگوں کو بتاتے نہیں تھے. جب لوگوں نے دیکھا کہ اب کوئی نئی بات نہیں آ رہی تو لوگوں نے مکے کے لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، باتیں کرنا شروع کر دیں. آپ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ معاملہ کیا ہوا ہے، وحی کیوں نہیں آ رہی. ایک دن پہاڑ کی جانب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین کو زمین سے لے کر آسمان تک پورا افق بھرا ہوا ہے، اتنا بڑا قد اور 600 پر. اب یہ بات جب فرشتے لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، کیسے دیکھ لیا جبرائیل امین کو. ویسے بھی دیکھیں جب کوئی بندہ ایسی بات کہے نا جو سننے والے کے نظریات کے خلاف ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کہنے والے کو، سنانے والے کو دیوانہ کہہ دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لات منات عزا حبل کچھ نہیں کر سکتے تو ایک اللہ کی عبادت کرو. اب وہ بات ان کے نظریات پر کے خلاف ہے، ان کے نظریات پر زد پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. آپ فرماتے ہیں کہ مر جائیں گے تم
مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہوگی تو کون زندہ کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، پہلے قسمیں اٹھا کے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تم کہتے ہو کہ اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، وا اور لقد، لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، دونوں تاکید کے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بالکل حقیقت ہے، را اس نے دیکھا، ہو اس کو، را اس نے دیکھا، ہو اس کو، وَلَقَدْ رَآهُ حقیقت ہے کہ اس نے دیکھا ہے اسے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا ہے۔ کہاں پہ دیکھا ہے؟ بالافق، بی پر، الافق کنارے پر، افق کہتے ہیں جہاں آسمان اور زمین آ کے ملتے ہیں، اس کنارے کو کہتے ہیں افق۔ بالافق، افق پر، افق میں، کیسا وہ افق تھا؟ المبین، صاف، کوئی بادل نہیں تھے، کوئی دھند نہیں تھی، کوئی اندھیرا نہیں تھا، بالکل صاف تھا، روشنی تھی۔ اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر گئے ہیں تو سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک اس نے اسے آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ، وا اور ما نہیں ہے، ہوا وہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، علی الغیب، علی پر، غیب غیب، علی الغیب غیب پر، وما ہوا علی الغیب اور نہیں ہے وہ غیب پر، بزنین، نیا لفظ ہے، زنین کے معنی ہے بخیل، زنین بخیل، اور یہ جو با ہے یہ ماں کے معنی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وما ہوا علی الغیب بزنین، اور وہ ہرگز غیب پر بخیل نہیں ہے، یعنی کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں یا ویسے آپ کے دل میں ڈال دیں باتیں، ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ان کی اصلی حالت میں اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیا، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کے پاس وحی آئی ہو، خبر آئی ہو اور آپ نے آگے نہ پہنچائی ہو۔ وما ہوا علی الغیب بزنین، وما ہوا اور نہیں ہے وہ علی الغیب غیب پر، بزنین، زنین بخیل، بزنین ہرگز بخیل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کوئی بات نہیں چھپائی، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، وما ہوا، وا اور ما نہیں ہے، ہوا یہ، وما ہوا اور نہیں ہے یہ، یعنی قرآن نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہتے کہ قرآن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے، کبھی کہتے کہ کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے کسی دیوانے کی باتیں ہیں، کبھی کاہن کی باتیں، کبھی کہتے کہ یہ شیطانی باتیں ہیں، شیطان سکھاتا ہے ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر یہ بات فرمائی، وما ہوا، اور نہیں ہے یہ، بے قول، قول بات، اور با جو ہے ما کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے، وما ہوا بقول، اور ہرگز یہ بات نہیں ہے کس کی؟ شیطان الرجیم، شیطان مردود کی۔ بقول شیطان، قول اور شیطان مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، قول شیطان، شیطان کی بات۔ یہ با جو ہے حروف جار میں سے ہے، اسی وجہ سے لام کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ با کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جری حالت میں ہوگا۔ قول اور شیطان مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے۔ مرکب اضافی کا جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کے نیچے بھی کسر آتی ہے، جیسے شیطان کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ شیطان اور رجیم مل کر مرکب توصیفی بن رہا ہے۔ رجیم صفت ہے شیطان کی، صفت اور موصوف کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے شیطان کے نون کے نیچے کسر آ رہی ہے، رجیم کے میم کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر تعداد کے لحاظ سے یہ برابر ہوتے ہیں، یہ بھی واحد اور رجیم بھی واحد، جنس کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور وسعت کے لحاظ سے، یعنی اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ ہرگز شیطان مردود کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، جبرائیل امین لے کے آئے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ، فا پھر، أَيْنَ کہاں، تَذْهَبُونَ تم جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو۔ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، تم اس کے بارے میں کبھی کچھ کہتے ہو اور کبھی کچھ کہتے ہو، تم کدھر جا رہے ہو۔ ذہبہ کے معنی ہے وہ چلا گیا، ذہبہ سے فعل مضارع بنتا ہے، یذہب وہ جائے گا یا جاتا ہے، ذہبہ یذہب۔ اگر یہاں تا لگا دیں یا کی بجائے تذہب تو معنی ہوں گے تو جاتا ہے، اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیں، تذہبون تم جاتے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کدھر جاتے ہو، کدھر جا رہے ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کہاں جا رہے ہو، یعنی قرآن ایک ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تم اسے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، کدھر کی باتیں کر رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا، ان کے عموماً معنی کرتے ہیں اگر، لیکن ان کے بعد اگر الا آ جائے، لما آ جائے تو پھر اس کے معنی کرتے ہیں نہیں، ان نہیں ہے، ہوا یہ کیا قرآن، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت ہے، الا ذکر مگر ایک نصیحت ہے۔ ذکر نکرہ ہے اور نکرہ میں وسعت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، ایک بڑی نصیحت ہے، مگر یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ کس کے لیے اس نصیحت ہے؟ ہر کسی کے لیے، للعالمین، لیے عالمین، جہانوں کے، تمام جہانوں کے لیے، للعالمین یہ لفظ ہے، لیے العالمین، یہ لام حروف جار میں سے ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جری حالت میں ہوگا،
اسی لیے عالمین جری حالت میں ہے، عالمون رفیع حالت میں، واو کی جگہ یا کی جگہ پر واو ہو، عالمون اس کو کہتے ہیں رفیع حالت، اور اگر یہاں یا آ جائے واو کی جگہ پر عالمین یہ جری حالت ہے۔ للعالمین جہانوں کے لیے، اس عالمین کے شروع میں الف لام آ گیا تو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے سب جہانوں کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا حمد تعریف، تو اس کے ساتھ جب ہم لگا دیتے ہیں الحمد تو کیا ترجمہ کرتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، للعالمین سب جہانوں کے لیے۔ یہ قرآن ہدایت ہے سب جہانوں کے لیے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ہاں یہ نصیحت تو ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ نصیحت ملتی کسے ہے؟ جیسا کہ کہا نا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن لیے، من اس کے جو، لمن اس کے لیے جو، شاء شاء کے معنی ہے اس نے چاہا، فعل ماضی ہے، یہاں من چونکہ شرطیہ ہے تو من کے شرطیہ ہونے کی وجہ سے ہم شاء کا ترجمہ ماضی کی بجائے حال میں کریں گے۔ لمن شاء اس کے لیے ہدایت ہے جو چاہے، من شاء جو چاہے۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ ہدایت تو عام ہے، لیکن یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو بندہ چاہے گا کہ مجھے ہدایت ملے، جو ہدایت طلب کرے گا۔ دیکھیے نا گورنمنٹ سکول بناتی ہے، کالج بناتی ہے، یونیورسٹیاں بناتی ہے، داخلہ کس کو ملتا ہے؟ جو اپلائی کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو داخلہ ملتا ہے۔ جو اپلائی نہ کرے اس کو داخلہ کیسے ملے گا؟ موٹر وے بن گئی ہے نا پبلک کے لیے، کہتے ہیں پبلک کے لیے ہے۔ اب کون سفر کرے گا؟ جو وہاں جائے گا، جو وہاں ٹوکن لے گا گاڑی، تو اس کو داخلہ ملے گا نا۔ جو جائے گا نہیں، وہ پرچی نہیں لے گا موٹر وے کی، اس کو داخلہ کیسے ملے گا؟ یہ بھی قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ من شاء جو چاہے، منکم من سے، کم تم، منکم تم میں سے، جو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ان یستقیم، یستقیم وہ سیدھا چلتا ہے۔ ان لگانے سے فعل مضارع کے اندر دو تبدیلیاں آ گئیں۔ ایک تو اس کا اعراب تبدیل ہو گیا، میم کے اوپر پیش تھی، یستقیم فعل مضارع ہے، یستقیم وہ سیدھا چلتا ہے۔ اچھا، ان کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا، اس کے آخر میں نصب آ گئی، زبر آ گئی۔ دوسرے اس کے معنی ہو گئے ان یستقیم کہ سیدھا چلے، یستقیم وہ سیدھا چلتا ہے، ان یستقیم کہ وہ سیدھا چلے۔ جو چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، میں راہ راست پر آ جاؤں، اس کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ اب لمن شاء منکم ان یستقیم اس لیے اس بندے کے لیے ہے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ اب کیا اگر ہر بندہ چاہے کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں، یہ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے بھی کب ہوگا؟ جب رب چاہے گا، پھر ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی بندہ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہے تو کیا اس کو مل جائے گا؟ اگر وہ چاہے تو، جب تک اس یونیورسٹی کی ادارے کی انتظامیہ نہ چاہے تو
وہ یہ بھی چاہے یہ درخواست دے، انتظامیہ بھی چاہے تو پھر داخلہ ملتا ہے۔ ایسے ہی بندہ چاہے، بندہ اپلیکیشن دے، اللہ سے درخواست کے دے، اب اللہ کی منشا ہو تو اس کو قبول کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ وَمَا تَشَاءُونَ اور ما نہیں، وما اور نہیں، تشاءون تم چاہتے ہو۔ شاء پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، شاء جس کے معنی ہے اس نے چاہا، اس سے فعل مضارع بنتا ہے یشاء، حمزہ کے اوپر پیش، یشاء وہ چاہتا ہے۔ اگر یہاں یا کی بجائے تا لگا دیں تشاء تو معنی ہوں گے تو چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیں تو جمع بن جائے گا تشاءون تم چاہتے ہو۔ وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے ہو، الا مگر، ان یشاء اللہ ان یہ کہ یشاء یہ لفظ ہے یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء اللہ اللہ چاہتا ہے۔ ان کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع میں دو تبدیلیاں آ گئیں، ایک تو لفظ کی بناوٹ تبدیل ہو گئی، حمزہ کے اوپر پیش کی بجائے نصب آ گئی، زبر آ گئی، دوسرا اس کے معنی کیا ہوئے، یشاء وہ چاہتا ہے، این یشاء کہ وہ چاہے، این یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ ہاں جی، تمہاری صرف چاہت سے بات نہیں بنے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کون؟ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تم بغیر پروردگار عالم کی چاہت کے کچھ چاہت نہیں رکھتے، تمہاری چاہت کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ درخواست قبول نہ کرے تو تمہاری صرف درخواست کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہدایت کے لیے رجوع اللہ، ہدایت کیسے ملے گی؟ بندہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے فریاد کرے، اپلائی کرے، اپلیکیشن دے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے راہ راست پر لگا دے، ہاں جی دعا کرے، تو پھر اللہ دعا اس کی قبول کرے۔ اللہ سے کہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ سے التجائیں کرتا رہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ چاہے تو دعا قبول کر لے، وہ مالک ہے، چاہے تو ریجیکٹ کر دے، لیکن اللہ قبول کرتا ہے۔ جو اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ سو میرے بھائیوں، ہمیں ہر قدم پر راہ راست پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں۔ ہاں جی اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔